جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ چیخے گا، چلائے گا، 70 سال تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ہوں۔ ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنے گا، اسے بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے کہ میں نہیں یہ پیوں گا، لیکن اس دن پینا پڑے گا۔ اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ۔ فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ وقت سمٹ گیا، میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو۔ کافروں کو حور و قصور دیے، محلات دیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانند، تو یہ زندگی ان کو دی، لیکن اس زندگی کے باوجود، اعلی نسب محلات کے باوجود، اس کے باسی اجڑے ہوئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ظاہری چمک ہے۔ میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں۔ مجھے 18 دن ہو گئے، لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے، سفر میں رہا ہوں، اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر، میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے، لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ لیں۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں۔ اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا، اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا، اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل اب بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے، اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی۔ تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ تو رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا، اور درختوں کے گھنے سائے تھے، اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہے وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ آس کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے،
میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں. تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مصلے پہ جب اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے. تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے. چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چوند اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لنفتنہم فیہ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں. یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے کہ اس کوچہ افرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے. اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہ. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا یہ ہے. یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں. یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے اور وہ جنت ہے. تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ افرنگ کیا ہے، تو ادھر دھیان رکھ. اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے. تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی. اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا. تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں. آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں. ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے. لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے. میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے. تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں. اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی. تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا. تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے. تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا. کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا. اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی. تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے. جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے. تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جبکہ نفسی کا عالم ہے، ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گیا اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے. اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں
سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں، آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں، لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی، کوئی راستے میں چھوڑ گیا، کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا۔ میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی۔ آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا، پھر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا، تو اپنے دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو۔ آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، دنیا میں بھی عزتیں دینا، آخرت میں بھی سرخرویاں عطا فرما، ہمارے من میں چراغاں کر دینا، باطن میں روشنیاں ڈال دینا۔ اے اللہ ہمارے ضمیر کو پاکیزگی دے دے، ہمارے خیالوں کو پاکیزگی دے دے، ہمارے قلوب کی تطہیر فرما دے، ہمارے خواطر کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہمیں تزکیہ و تصفیہ کا نور عطا فرما دے، ہمیں ظاہر باطن کی پاکیزگی نصیب فرما، ہمیں ہاتھوں پاؤں کے اعضائے بدنیہ کے گناہوں سے محفوظ و مامون فرما، ہمیں دل دماغ کے گناہوں سے محفوظ فرما، بغض، حسد، کینہ، جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ان سے ہمیں نجات بخش دے۔ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں ہم سب کا مقسوم فرما، اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمات سے بھر دی جائیں، ہمارے من میں چراغاں کر دیا جائے اور باطن میں نور نور کر دیا جائے، ہماری قسمت کے اندھیرے دور کر دے۔ اے اللہ ظلمتیں دور کر دے، بلکہ ہمیں روشنیوں اور اجالے نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں کوئی ایک بھی خالی نہ پلٹے، کہاں کہاں سے چل کے اے اللہ اس مرکز مصطفیٰ میں پہنچے۔ اے اللہ یہاں آنے کی برکتیں ان سب کو نصیب فرما دے، کوئی ایک بھی خالی نہ پلٹ۔ جن لوگوں نے قد و کاوش کی، محنت کی، اس اجتماع کے لیے کئی دنوں سے جو لوگ اس پنڈال کو سنوار رہے ہیں، مرکز کی تعمیر و ترقی کے لیے لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے جامعہ کے بچوں کو، طلباء کو، طالبات کو، اساتذہ کو، معاونین کو، محبین کو، متوسلین کو، منتسبین کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ دور سے آنے والوں کو، قریب سے آنے والوں کو، اس بستی کے مکینوں کو اپنے خاص کرم میں، امان میں، پناہ میں اور حفاظت میں رکھنا۔ اے اللہ ہماری بخشش فرمانا، ہمارے والدین کی بخشش فرمانا، ہمارے اساتذہ اور ہمارے مشائخ کی مغفرت فرمانا۔ اے اللہ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرمانا۔ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ اے اللہ میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کا اجالا دینا، یہاں دہشت گردی کے سلگتے الاؤ ٹھنڈے کر کے امن کی بہاریں پیدا کرنا۔ اے اللہ جو لشکر اور سپاہ اس ملک کی تقدیر سے کھیل رہے ہیں، ان اشرار سے اس پاکستان کو بچانا اور اس پاکستان کو امن کا نور اور امن کے سویرے عطا فرما۔ اپنا خاص کرم فضل ایک ایک لمحہ اس وطن عظیم کے شامل حال فرما، اس ملک میں نظام رسول کی بہاریں پیدا فرما۔ جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کاملہ عطا فرما،
جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور کر دے، جو والدین اپنے بچوں سے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار اور مطیع بنا دے۔ اے اللہ جو والدین اپنے اولاد کے لیے اچھے رشتوں کے لیے سرگرداں ہیں ان کے لیے بہتر اسباب مہیا فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں کو اولاد کی دولت ارزانی نہیں کی گئی ان کی گودیں اولاد سے ہری کر دے، انہیں چاند جیسے بیٹے عطا کر دے۔ اے اللہ انہیں پاکیزہ وصف بیٹیاں نصیب فرما دے، انہیں اولاد نرینہ بھی دے دے، اولاد مادینہ بھی عطا کر دے، اپنا خاص کرم فضل ان کے شامل حال فرما دے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو دھو ڈھال، ہم کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ جس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اے اللہ ان دکھے ہوئے دلوں کی فریاد سن لے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے، جو ظاہر کیے ان کو بھی معاف کر دے، جو چھپ کر کیے ان کو بھی معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے۔ تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تو رحیم ہے، اے اللہ ہم تیرے ناتواں بندے ہیں۔ اے اللہ اگر تیری چوکھٹ سے خیر نہ ملا تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے دستک دے سکیں گے، کہاں کہاں سے چل کے تیرے بندے، تیرے در کے غلام، تیری چوکھٹ کی باندیاں تیری دہلیز پہ حاضر ہیں۔ مالک مرکز مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں کو اتنا عطا کر دے، اتنی کرم نوازیاں فرما دے کہ کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اے اللہ سب کے دکھ دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قرض سے خلاصی دے دے، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، پریشان حالوں کو خوشحال فرما، جو معاشی بحران میں مبتلا ہیں ان کی معیشت ٹھیک کر دے۔ اے اللہ جو لوگ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں غربت میں صبر بھی دے دے، اور اے اللہ قوت لا یموت نصیب فرما، انہیں اتنا رزق عطا فرما کہ وہ اپنی بیٹیوں کو گھر کی دہلیز سے عزت کے ساتھ اٹھا سکیں۔ اے اللہ وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر سکے۔ اے اللہ ان دکھیوں کی مدد فرما، ان پھنسے ہوئوں کی مدد فرما، ان پریشان حالوں کی مدد فرما، اذیت میں مبتلا ان لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ راہ دین میں خرچ کرتے ہیں ان کے رزق میں فراوانی کر دے۔ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ، مرکز مصطفیٰ کے ساتھ، جامعۃ المصطفیٰ کے ساتھ اور مرکزی جامع مسجد گلزار مدینہ کے ساتھ جو لوگ متعلق ہیں اور مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ انہیں اتنا عطا کر کے کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اے اللہ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں، محبت کا ربط رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی جیب اور ان کے حالات اجازت نہیں دیتے اور وہ آرزو اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، مالک ان کو اتنا دے کہ وہ جو دے رہے ہیں ان سے زیادہ دینے کے قابل ہو جائیں، اور اے اللہ ان کے رزق میں فراوانی عطا فرما دے، اپنا خاص کرم فضل شامل حال فرما دے۔ ایک ایک پائی پائی جوڑ کے جو اس مرکز کے لیے کوشاں ہیں، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ یہ پچھلے دن ایک بچے نے چند ٹگے جوڑ کر کے ایک چھوٹے سے بکس میں مجھے دیے اور کہنے لگا کہ مرکز کے لیے یہ قبول کر لیں۔ اے اللہ جہاں جہاں جیسے جیسے بھی جذبات ہیں لوگوں کے، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ انہیں قبول اور مستجاب فرما، اور اے اللہ جو لاکھوں کروڑوں روپیہ مرکز مصطفیٰ پر اور ہمارے دیگر دینی کاموں پر لگا رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہماری نسلیں، وہ مانوی نسلیں ہوں یا ہماری نسبی نسلیں، ان کو توقعات پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرما، اور اس مرکز کو قیامت تک قائم اور باقی رکھنا۔ اس سے عشق رسول کا فروغ ہو، محبت الہی کا فروغ ہو، یہاں سے تقوی کے اجالے پھیلے، یہاں زندگی گزارنے کا درس ملے، یہاں ایک اچھی زندگی کا سلیقہ سکھایا جائے، اور حضور کے دین کے سپاہی تیار ہوں، حضور کے دین کے نوکر تیار ہوں۔ اے اللہ اس مرکز کو حقیقی معنی میں مرکز مصطفیٰ بنا، اسے منتخب اور چنا ہوا مرکز بنا دے، اور اے اللہ اس کو تعمیر کے مراحل سے گزار کے جلد تکمیل کی منزل تک پہنچا دے۔ جن لوگوں نے ایک پائی بھی لگائی اسے بھی جزائے خیر عطا کر دے۔ گزرتے ہوئے اگر کسی نے اس مرکز کو محبت کی نظر سے دیکھا بھی ہے، اے اللہ اسے بھی جزائے خیر عطا فرما۔ جن لوگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں، جن لوگوں کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، جن لوگوں کے مشورے ہمارے ساتھ رہے، جن کے دھڑکتے ہوئے دل ہمارے ساتھ رہے،
اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے دلوں کو، ہم تیرے دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نفس اور شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہیں۔ مالک تو ہماری مدد فرما اور اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر کی بیماریاں دور کر دے، ہمارے نفس کی بیماریاں دور کر دے، ہمارے باطن کی بیماریاں دور کر دے، ہمیں حسد سے، ہمیں حقد سے، ہمیں بغض سے، ہمیں کینے سے، ہمیں نفرتوں سے محفوظ فرما، ہمارے باطن کو اچھائیاں عطا کر دے، ہمیں عجب سے محفوظ فرما، ہمیں ریاکاریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ تیرے دین کے لیے وقف ہو کے رہ جائے، اور جب ہماری سانس ٹوٹ رہی ہو تیرے محبوب کا رخ نور آنکھوں کے سامنے ہو۔ اے اللہ یہ مبلغین، یہ مدرسین، یہ طلبہ، یہ درس قرآن کے نوکر، ایک ایک در پہ جا کے، دروازے پہ جا کے کنڈی کھڑکانے والے اور درس قرآن کی دعوت دینے والے اور ان دوسرے قرآن کی رونق بننے والے، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جامعۃ المصطفیٰ کی خیر فرمانا، الکلیۃ المصطفیہ للبنات کی خیر فرمانا، العقاب انٹرنیشنل کے نام سے نوجوانوں کی تربیت کا جو فورم مالک شروع ہو رہا ہے، اس کو قدم قدم پہ برکتیں عطا فرما، اور ادارۃ المصطفیٰ کے لیے جب اس کا آغاز کیا گیا تھا جو خلوص میسر تھے، مالک العقاب کے لیے بھی وہی خلوص ہمیں نصیب فرمانا، اور ملک کے طول و عرض کے اندر اس کو پھیلنا نصیب فرمانا، یہ اقبال کے شاہین بنے، یہ مصطفیٰ کے دین کے سپاہی بنے، اور اس ملک کی آبرو اور حفاظت کے لیے میدان عمل میں ہاراول دستے کا کام دیں، اور اس وطن کی اجڑی ہوئی مانگ کے اندر محبتوں کے پھول رکھ دیں۔ اے اللہ ان عقابوں کو، ان شاہینوں کو، ان شہبازوں کو راہ منزل کی طرف عازم سفر کر دے، اور ان کی اڑان میں کبھی نیچا پن نہ آئے، اور یہ اونچے اڑتے چلے جائیں، اور ان کی منزل گنبد خضرا ہو۔ اپنا خاص کرم فضل ان دوستوں کے، ان سنگیوں کے شامل حال فرما دے۔ بزرگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اور بالکل چھوٹے بچے بھی ہیں۔ اے اللہ ہم سب کی فریادیں، سب کی آرزویں اور سب کی تمنائیں مستجاب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا رکھنا، اور حشر کے دن ہمیں رسوائیوں سے محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی یادوں کے سائے میں آگے بڑھنے کی توفیق دینا، نفس سے اللہ ہمیں بچانا، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچانا، ہمیں ریا و تکبر سے بچانا، ہمیں عجب و کینے سے بچانا، ہمیں نفرتوں سے بچانا۔ اے اللہ ہم آئیں تو تیرے حضور آئیں، اے مالک ہمیں ادارۃ المصطفیٰ، جامعۃ المصطفیٰ اور دیگر جو دینی ہمارے کام ہیں ان میں خود کفیل کر دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کے آگے جھولی نہ پھیلانی پڑے۔ میرے یہ دوست، میرے یہ محبت کرنے والے جو تعاون کرتے ہیں، اللہ ان کو ہی رزق فراوان مزید عطا فرما دے کہ یہ آگے سے بڑھ کر کے اس دینی کام میں، اس کاز میں شریک ہو جائیں، اور اے اللہ ان کا دینا مخفی انداز سے ہو، ان کا دینا خلوص سے ہو۔ اے اللہ یہ ریاکاری سے ضائع نہ کریں بلکہ انتہائی مخفی انداز میں دے کر کے اس نیک کام کا آغاز کریں اور اس کام کو آگے بڑھائیں، اور مالک ان کا یہ دیا ہوا قبول بھی فرما، اور تیرے محبوب کی زبان سے جو راہ خدا میں خرچ کیا گیا ہے اس کا جو وعدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کو کئی گنا دینے کا، وہ وعدہ ان سب کے حق میں مستجاب فرما۔ اپنا خاص کرم فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ اس مبارک موقع پہ اتنے لوگوں کی تڑپتی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے انگلی پکڑ کے راہ دین پہ ڈالا، اور جنہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا دین کو کاروبار نہیں بنانا اور ساری زندگی خلوص کے ساتھ دین کی نوکری کرنی ہے، اے اللہ قیامت کے دن میں اپنے ابا جی کے سامنے رسوا نہ ہوں، اور جو ان سے میں نے عہد کیا تھا وہ عہد میرا پورا ہو جائے۔ اور اے اللہ میرے یہ بچے، یہ میرے بیٹے ابھی جو گفتگو کر رہے تھے، یہ میری محبتوں کے امین اور یہ میری الفتوں کا دور اور یہ میرے دل کا پھل اور ثمرہ، اے اللہ ان کو ساری زندگی دنیا کی اغراض سے بچانا۔ اے اللہ انہیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق دینا۔ اے اللہ ان کے دل کو لالچ سے پاک کرنا، ان کے دل میں حسد نہ آنے پائے، میرے دوستوں کو باہمی محبت دینا، ان کے اندر باہم کبھی تفریق نہ آنے پائے، باہمی نفرت نہ آنے پائے، حسد جنم نہ لے لے، انہیں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچانا اور ظالم نفس سے بھی بچانا۔ اے اللہ یہ تن کا جوڑ کے گھر بنایا گیا ہے، اس کو اجڑنے سے محفوظ رکھنا، اس گھر کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھنا،
اور اپنے پہرے میں رکھنا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، بہت کمزور ہوں، میں ان دوستوں کا پہرا نہیں دے سکتا، تو اپنے کرم سے ان کا پہرا دینا، ان کے دل کی حفاظت کرنا، ان کے قلوب کو پاکیزہ رکھنا اور ان کے باطن کو پردور رکھنا، ہماری اولادوں کو راہ دین کا مسافر رکھنا اور ان کو ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی نوکری عطا کرنا۔ اے اللہ ہمارے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، مالک جو خدمت ہے، نوکری ہے، وہ تیری طرف سے دی گئی ہے، اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ اے اللہ اس فقیر کے ساتھ جو لوگ بغض رکھتے ہیں، نفرتیں اور دوریاں رکھتے ہیں، اے اللہ ان کے دل اس فقیر کے لیے نرم کر دے۔ اگر غلط فہمی سے ہے تو غلط فہمیاں دور کر دے، اگر دل میں کوئی ایسی بات پڑ گئی ہے تو اللہ اپنے کرم سے ان کے دل صاف کر دے۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجے بلند فرما دے، ان کی طرف سے اس فقیر کے دل کو صاف رکھنا، پاکیزہ رکھنا۔ اے اللہ حالات کی تلخیوں سے اور آنے والے حالات کی مشکلوں اور پیچیدگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمانا، یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمانا، نفس اور شیطان کی شیطانیوں سے اور چال بازیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا۔ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے۔ اے اللہ میرے وطن کی خیر کر دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا کر۔ اے اللہ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستہ کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اے اللہ اس وقت جو پوری مسلم امت تقسیم ہو رہی ہے، اس تقسیم سے امت کو بچا لے، اور جو بدبخت امت کو تقسیم کر رہے ہیں ان کی شر سے بچا لے، ان حکمرانوں کی شرارتوں سے جن کے پیچھے امریکہ ہے، اس ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بچا لے۔ اے مالک تیری بارگاہ میں دعا ہے، آنے والا منظر نامہ اور زمینی حقائق تو خطرناک دکھائی دیتے ہیں، لیکن مالک تو حالات کا رخ تبدیل کرنے والا ہے۔ اے اللہ رسول اللہ کے ماننے والوں کو عزتیں عطا کر دے، حضور کے دین کے چوکیداروں کو عزتیں عطا کر دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے حضرت اویس کرنی کا روزہ گرایا، جنہوں نے خالد بن ولید کا روزہ گرایا، جنہوں نے حضرت زینب کے مزار پہ بم مارے، اے اللہ ان ظالموں کی شر سے اس امت کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ایسے خارجیوں سے امت کو محفوظ فرما، اس امت کو راہ حق اور راہ مستقیم نصیب فرما، ان کو راہ حق اور راہ مستقیم نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دی جائیں۔ ہماری جو بیٹیاں غیروں کے نرغے میں ہیں، اے اللہ ان کے نرغوں سے نجات عطا کر دے۔ اے اللہ شتیلا اور صابرہ کے کیمپوں میں تڑپنے والے قیدیوں کی مدد فرما، برما میں سسکنے والے بچوں کی فریاد سن لے۔ اے اللہ جو تھر کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اے اللہ ان بچوں کی فریاد سن لے اور ہمیں کوئی صالح حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ ایسے بدکار حکمرانوں سے ہمیں نجات دے جو اسمبلی کے لاجس کے اندر بیٹھ کے بدماشیاں کرتے ہیں اور شرابیں پیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمران دے جو سحری کے وقت اٹھ کے مصلے بچھائیں اور تہجد ادا کریں اور زندگی کی ایک ایک سانس کو مصطفیٰ جان رحمت کے نام لگا دیں۔ ہمیں جرأت مند، غیرت مند اور آبرو والے حکمران نصیب فرما دے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ اے اللہ قوم کے بیٹے آوارہ ہوتے جا رہے ہیں، میڈیا کی بے لگامی نے قوم کے سے حیا کا جوہر چھین لیا ہے۔ اے اللہ میرے قوم کے جوانوں کو ان کی آنکھوں کو حیا کا جوہر عطا کر دے، قوم کی بیٹیوں کے سر کے اوپر پردے رکھ دے۔ اے اللہ وہ بہنہ ہو کے گھر سے کیوں نکلتی ہیں؟ ان کے باپ کی غیرت مر گئی، ان کے بھائیوں کی غیرت مر گئی۔ مالک تیرے رسول اللہ کی امت ہے، تیرے رسول اللہ کی امتی بیٹیاں آج بازاروں میں بہنا سر پھرے تو شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ میں نے رسول اللہ کی امت کو رسوا کر دیا۔ میرے مالک اے میرے مولا ان بیٹیوں کو سیدہ فاطمہ کے پردے کا تقدس نصیب فرما دے اور ان کو حیا کی چادر نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس امت کے ننگے سر کو، برہنہ سر کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ دے۔
ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہ رہیں. تیری بارگاہ میں بار بار دعا ہے، ہم تیرے عاجز اور ناتواں بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما. تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، تیرا کرم تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا وقلب قلوبنا ونور قبورنا وسہل مرادنا ویسر امورنا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذنا ولتلامذتنا ولمن لہ حق علینا ولجمیع امت سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ، ہمارے وہ پیر بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کا راہ تک رہی ہوں گی. اے اللہ، ان کی قبروں کو وسیع کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا فرما دے. ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما دے. ہمارے والدین کی قبروں کو روشنیوں سے، اجالوں سے، نور سے بھر دے، اور ان کو اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے. ہمارے بہن بھائیوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے، ہماری اولادوں کو اپنی رحمتوں کے حصار میں لے لے. ادارت المصطفیٰ کے ایک ایک ساتھی پر اپنے فضل کی بارش نازل کر دے. اے اللہ، تجھے واسطہ تیرے رسول کا، تجھے واسطہ گنبد خضرا کے مکین کا. اے اللہ، اس امت کے حال پہ رحم فرما. تو کریم ہے، ہم سب کے حال پہ کرم فرما. تو رحیم ہے، رحم فرما. تو ستار ہے، ہماری پردہ پوشی فرما. حشر کے دن ہمیں یوں ہی معاف کر دینا، ہمارے نامہ اعمال نہ کھولنا، اور اگر کھولنے ضروری ہوئے تو حضور کے سامنے نہ کھولنا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر. گر تو بی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.